حاضرین مکرم، قرآن مجید ہمیں گزشتہ امتوں کے واقعات سناتا ہے اور نبیوں کے تذکرے سناتا ہے۔ قربان جائیے وحی الہی کا یہی حسن بیان ہے، اللہ کے کلام کا یہی کمال ہے اور یہی اس کا معجزہ ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو، کمالات کو، ان کے اوصاف کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے معجزوں کو قرآن الگ الگ بتاتا ہے۔ اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو رب کا کلام کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک سراپا معجزہ آ گیا۔ برہان سراپا معجزہ ہے، ان کا بولنا معجزہ ہے، ان کا دیکھنا معجزہ ہے، ان کا سننا معجزہ ہے، ان کا چلنا معجزہ ہے، ان کا رکنا معجزہ ہے، ان کا اٹھنا معجزہ ہے، ان کا بیٹھنا معجزہ ہے، ان کا قیام کرنا معجزہ ہے، ان کا سر و سجود ہونا معجزہ ہے، ان کا لباس معجزہ ہے، ان کا چہرہ اقدس معجزہ ہے، ان کی مبارک آنکھیں معجزہ ہے، ان کا دہن مبارک معجزہ ہے، ان کے ہاتھ معجزہ ہے، ان کے قدمان مبارک معجزہ ہے، ان کی زلف عنبری معجزہ ہے، ان کا گھر معجزہ ہے، ان کا دروازہ معجزہ ہے، ان کا رزق معجزہ ہے، ان کا سفر معجزہ ہے، ان کا حضر معجزہ ہے، ان کا ممبر معجزہ ہے، ان کا محراب معجزہ ہے، ان کا محاذ پہ جانا معجزہ ہے، ان کا انصاف معجزہ ہے، ان کا عدل معجزہ ہے، ان کا فیصلہ معجزہ ہے، ان کا ہر کلام معجزہ ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، اللہ کا کلام ان کے ہر ایک وصف کو، ہر ایک خوبی کو الگ سے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں، اپنے آپ کو جوڑیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں۔ حاضرین مکرم، مومن کے لیے، توحید پرست کے لیے، وحدہ لا شریک کے ماننے والے کے لیے اللہ کی کتاب سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے۔ اور اللہ کی کتاب سے تمسک، اللہ کی کتاب سے جڑنا، اللہ کی کتاب سے منسلک ہونا۔ بزرگ کہا کرتے تھے یہ کتاب عزتیں دینے والی ہے۔ سادہ سی مثال سے سمجھیے کہ ہم عمر نہیں دیکھتے، ہم گھر نہیں دیکھتے، ہم لباس نہیں دیکھتے، کلمہ گو شکل و صورت نہیں دیکھتے، جس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے اس کو اپنے سے آگے عزت دینا شروع کر دیں۔ یہ کتاب عزتیں دینے والی ہے اور یہ کتاب اپنے سے جڑنے والوں کی موت و حیات سنوارنے والی ہے۔ زندگی بھی سنور جاتی ہے، موت بھی سنور جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، کوئی جذباتی بات نہیں ہے، کوئی کسی عام شخص کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کی اس کمال پر اور قرآن کی اس عظمت پر اللہ کے نبی کی حدیث گواہ ہے کہ صحابی رسول نے بتایا یا رسول اللہ میں ایک سفر میں تھا تو میں نے ایک جگہ ویرانے میں قیام کیا، رات کو سواری کو باندھ دیا، مٹی کی ایک ڈھیری تھی، میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ میں سویا ہی تھا کہ مجھے وہاں سورہ ملک کی آواز آنے لگی۔ یا رسول اللہ میں بیدار ہو گیا، میں دیکھنے لگا اس ویرانے میں، بیابان میں مجھے کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو جہاں میں نے ٹیک لگائی تھی مٹی کی ڈھیری سمجھ کر، اسی سے آواز آ رہی تھی سورہ
یا رسول اللہ میں پھر سو نہیں سکا، میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ قربان جائیے ان کا عقیدہ دیکھیے، اور یہ عقیدہ ہے جو باندھنے والا ہے، یہ عقیدہ ہے جو دلوں میں جگہ دینے والا ہے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں جو بات ہمیں نہیں پتا وہ آمنہ کے لال کو پتا تھا، جو دنیا کا کوئی بشر نہیں جانتا وہ در یتیم عبداللہ جانتا ہے، وہ محبوب رب العالمین جانتے ہیں۔ آ کر بتاتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا، قربان جائیے عقیدہ کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان سنیے اور قرآن سے، اللہ کی کتاب سے جڑنا دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی، وہ ایک مومن کی قبر تھی جس کو تم نے ڈھیری سمجھا۔ اس سے مفسرین کرام نے یہ بھی بتایا قبر کی نشانی قائم رکھنی چاہیے تاکہ قبر کا احترام باقی رہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن تھا جس کی قبر تھی، اور قبر زندہ رہتی ہے مومن کی۔ اور آقا کریم کا فرمان اب یہ دلوں میں جگہ دینے والا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں میرے صحابی، وہ زندگی میں ہر رات سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرتا تھا، لہٰذا یہ اس کا معمول رب نے اس کی قبر میں بھی جاری رکھا۔ تو یہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت قرآن کی یہ سورہ مبارکہ، یہ مومن جو پڑھنے والا ہے اس کی قبر میں ساتھ آنے والی ہے۔ اور یہ سورت یہاں نہیں آنے والی صرف، بلکہ آقا کریم نے فرمایا یہ بروز حشر جب میزان عمل پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، قرآن کی یہ سورت مجسم صورت میں، ایک صورت میں وہاں موجود ہوگی، ایک جسم کی صورت میں، اور بندہ مومن جو اس کو پڑھنے والا ہے اس کے لیے شفاعت کرنے والا ہے۔ تو قرآن سے، اللہ کی کتاب سے تمسک بڑا اہم ہے۔ قرآن نے کہا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، کتاب سے تمسک بڑا ضروری ہے کہ کتاب سے منسلک ہونا، کتاب سے جڑ جانا، یہ مومن کی بقا کا، مومن کے قائم رہنے کا مرحلہ ہے۔ اور مومن وہی ہے جو کتاب سے وابستہ ہے، اور جو کتاب سے ہٹ گیا ہے، جو کتاب سے دور ہو گیا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنے ایمان کا نقصان کر سکتا ہے، خسارہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا یمسکون بالکتاب، کہ قرآن کو تھام لو، پکڑ لو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، کتاب کے ساتھ۔ بنیادی طور پہ یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ انہیں کہا گیا کہ کتاب سے جڑ جاؤ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لو۔ اچھا، دونوں باتوں کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ لینا کافی ہے، حالانکہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن ہے۔ اللہ کے کلام نے تمسک کتاب کا ذکر کیا ہے، قرآن سے، کتاب سے، اللہ کی کتاب سے جڑنے کا۔ ہم نے سمجھا کہ صرف پڑھنا ہے، ہم اس تک بھی نہیں پہنچے، نہ اس کلاس تک بھی، حالانکہ سوال یہ تھا کہ اس سے وابستہ ہو جاؤ، یعنی یہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اب یہاں پہ مولائے کائنات سرکار مولا علی المرتضیٰ کا وہ فرمان سنیے، کسی نے کہا کہ قرآن کا آپ سے کیا تعلق ہے اور آپ کا قرآن سے کیا تعلق ہے، کیونکہ کریم آقا نے یہ فرمایا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں میں تو قرآن سے ایسا جڑ گیا ہوں، قرآن میرے ساتھ ایسا جڑ گیا ہے، میری سواری کی رسی گم ہو جائے میں قرآن سے پوچھتا ہوں، میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں اور قرآن مجھے بتاتا ہے۔ حاضرین مکرم، تقاضا جو کیا گیا وہ صرف تلاوت کا نہیں ہے، وہ تمسک کتاب کا ہے، قرآن سے، کتاب سے جڑنے کا ہے۔ اور دوسرا تقاضا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اقامت صلاۃ کا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، نیت کی، سلام پھیرا، نماز مکمل، مسجد سے بھاگے۔ اقامت صلاۃ
اور درجہ ہے۔ یہ قرآن نے جو بار بار کہا نا واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ اور شے ہے۔ اقامت صلاۃ یہ ہے، حضرت صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ جس طرح رب کے محبوب کے لیے کہا گیا نا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ساری زندگی نماز کی طرح ہے۔ ساری زندگی نماز کی طرح کیا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح زندگی کے شب و روز میں ہر ہوش و حواس کے وقت میں بندے کا جسم پاک رہنا چاہیے۔ اسی لیے اولیاء کاملین کا طریقہ رہا کہ کبھی بھی بے وضو نہیں رہ سکتا مومن۔ اور اقامت صلاۃ کا دوسرا معنی یہ ہے جس طرح نماز کی حالت میں لباس پاک رہتا ہے، اسی طرح مومن کا لباس کبھی نجس نہیں ہونا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔ اور جس طرح حالت نماز میں رخ قبلے سے نہیں پھرتا، اسی طرح زندگی کے ہر دن، ہر شام، ہر صبح میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر رب کعبہ سے، اپنے پالنہار سے بندے کا رخ کبھی کسی دوسری سمت نہیں پھرنا چاہیے۔ اور قرآن نے، اللہ کی کتاب نے بار بار ذکر کیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کتاب کے ساتھ جڑنا ہے اور اقامت صلاۃ کو حاصل کرنا ہے۔ اب اس سے آگے سنیے کہ انہیں کہا گیا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اقامت صلاۃ بھی بڑا ضروری ہے، کتاب کے ساتھ جڑنا بھی بڑا ضروری ہے، لیکن اس سے آگے بھی بڑھنا ہے۔ اور اگلا مرحلہ مومن کے لیے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا کہ اگر آزمائش سے، ابتلا سے، مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جہاں حضرت موسیٰ سجدہ کرتے ہیں تم بھی ادھر ہی سجدہ کرو۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ اب قوم نے کیا کیا؟ پیروی نبی بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، ہم تلاوت کر لیتے ہیں یہ کافی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی کتاب پہلے بتا رہا ہے کہ تمسک کتاب بہت ضروری ہے، اللہ کی کتاب سے جڑنا بڑا ضروری ہے۔ اقامت صلاۃ بہت عام ہے، لیکن ان دونوں سے سفر مکمل نہیں ہوتا۔ اقامت صلاۃ بھی اور کتاب سے وابستگی بھی، کتاب سے منسلک ہونا بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی قوم سے کہا آزمائش سے، عذاب سے، پکڑ سے نکل سکتے ہو، کرو کیا؟ جہاں اللہ کا نبی سجدہ کرتا ہے اس طرف سجدہ کرو۔ اب دیکھیے قرآن نے یہ بھی بتا دیا، اللہ کی کتاب نے اس بات کی گواہی بھی دے دی کہ انہوں نے کہا ہم کتاب پڑھ چکے ہیں کافی ہے۔ کچھ لوگوں کا آج بھی یہ خیال ہے ہم کتاب پڑھ لیتے ہیں یہ کافی ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یہ کافی ہو گیا ہے، اس سے آگے کا سفر کوئی نہیں۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے یاد رکھو پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ان کا احوال تمہارے سامنے ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، انہیں کہا گیا کہ پہاڑ سامنے ہے، اور جہاں موسیٰ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اسی طرف تم نے سجدہ کرنا۔ اب گمراہی دیکھیے اور عقل کا فیصلہ دیکھیے، انہوں نے کیا کیا؟ کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا، بجائے زمین پہ سر رکھنے کے اپنی پشت رکھ لی، اپنا پہلو رکھ لیا، وَظَنُّوا، اپنی ایک گال، ایک سائٹ جو ہے وہ سجدے میں رکھ لی، یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی موسیٰ ادھر سجدہ کرتے ہیں یا نہیں۔ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، انہیں بتایا گیا کہ پھر اس کے بعد سخت پکڑ آئی ہے۔ عظیم مکرم حضرت موسیٰ کی قوم کا یہ حوال بتا کر امت مصطفیٰ کے لیے پیغام کیا ہے؟
آخری نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے پیغام کیا ہے کہ محبت رسول، اطاعت رسول، نسبت رسول، یہ اقامت صلاۃ بھی مکمل کرنے والی ہے اور تمسک کتاب کو بھی پورا کرنے والی ہے۔ اگر نسبت رسول مل جائے، یہ کل صبح کے درس حدیث میں ہم حدیث پڑھ رہے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ آقا کریم نے مسکرا کر فرمایا، میرے ساتھی بتا اس دن کے لیے تیاری کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس دن کے لیے تیاری کیا ہے؟ حاضرین مکرم، بڑا دل تھام کے سننے والا یہ جملہ ہے، فرمان نبی ہے۔ قربان جائیے وہ کیا مجلس ہے جہاں صحابی رسول محبت بھرا سوال کرتے ہیں، اور قربان جائیے جواب دینے والے امام الانبیاء ہیں جن کا علم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا علم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بتا قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ ویسے وہ اعمال جانتے ہیں ہمارے، لیکن صحابی رسول سے پوچھتے ہیں بتا قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ اب وہ ہمارے جیسا مسلمان نہیں تھا، وہ آقا کریم کا صحابی ہے، اور صحابہ کا ایمان یاد رکھیے، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے جس کے لیے اللہ کے کلام نے گواہی دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، مسند احمد نے بھی اس کو نقل کیا، صحابی رسول ہیں، بارگاہ رسالت ہے، اللہ اکبر، کیا وہ مجلس ہے، کیا وہ نشست ہے، اور کیا ہی وہ سوال و جواب کا مرتبہ ہے۔ صحابی رسول کا محبت بھرا وہ عرض گزاری دیکھیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، لیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ جلوس کیوں ہے، یہ اہتمام کیوں ہے؟ نمازیں بھی بڑی ضروری ہیں، میں نے عرض کیا اقامت صلاۃ بہت ضروری ہے، تمسک کتاب بہت ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے کتاب اللہ کا فیض بھی، تمسک کتاب بھی، اقامت صلاۃ بھی اسی وقت میسر آنے والا ہے جب محبت رسول سے دامن بھرا ہوا۔ صحابی رسول ہمارے سے کئی گنا بہتر تلاوت قرآن، کئی گنا بہتر تمسک کتاب، ہمارے سے کیا اس کی مثال، 1000 درجہ بہتر اقامت صلاۃ۔ نہیں کہا یا رسول اللہ نماز میں نے پڑھی ہے، نہیں کہا یا رسول اللہ میں تلاوت جانتا ہوں، اور سرکار نے بھی منع نہیں فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ گواہ ہیں، یہ نہیں کہا کیا کہہ رہے ہو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، فلاں کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، احب اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ اب اسی حدیث پاک کا صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد نے اس کو نقل کیا، آقا کریم کا فرمان سنیے اور اہتمام میلاد کے لیے سند رکھیے۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت تمہاری اسی کے ساتھ ہونے والی ہے۔ بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سندیں دکھائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ہم روایات دکھائیں، عجیب ماجرا ہے، اعتراض بھی آپ کا ہے اور ثبوت بھی ہم لائیں کہ کہاں لکھا ہے لائٹنگ ہے، کہاں لکھا ہے جھنڈیاں ہیں، ہمیں حاجت ہی نہیں ہے بھائی، آپ نے نہیں کیا ہے اہتمام، ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں، یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی سند چاہیے نہیں، اس کے لیے کوئی روایت چاہیے نہیں۔ سرکار نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرتے ہو تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اقامت صلاۃ بہت ضروری ہے، کتاب اللہ کا پڑھنا بڑا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے ایک دن وہ شوکت اسلام کا دن ہوتا ہے،
शौकत इस्लाम जानते हैं क्या? इज्जत को कहते हैं। और मौलूद नबी का दिन, विलादत मुस्तफा करीम का दिन, आमद मुस्तफा करीम का दिन, ये शौकत इस्लाम का दिन है, ये इज्जत इस्लाम का दिन है, ये अजमत इस्लाम का दिन है, ये अजमत इस्लाम का दिन है, ये काबतुल्लाह की अजमत का दिन है, ये हजर अस्वद की अजमत का दिन है, ये तौहीद की अजमत का दिन है। लोग कहते हैं बाजारों में निकलना क्यों है, इबादत वहाँ होती है। ठीक है भाई, इबादत के लिए वक्त मुकर्रर है और मुकर्ररा वक्त पर ही सजदा होना है, लेकिन ये दिन अजमत इस्लाम का दिन है। बाजार और गलियां भी उनके नाम से हैं, आबादियां भी उनके नाम से हैं, और हम तो ये कहते हैं हमारे शजरो हजर उनके नाम से हैं, बहरो बर उनके नाम से हैं, खुशकी और तरी उनके नाम से है, कायनात का हर जर्रा उनके नामे नामी से है। वाज़ीन मुकर्रम, ये तमाम मीलाद ये मोहब्बत रसूल का दिन है, मोहब्बत रसूल का दिन है। और अकामत सलात भी इसी से मिलने वाली है, और तमस्सुक किताब भी, किताबुल्लाह से वाबस्तगी भी इसी से मिलने वाली है। आइए मिलकर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पे हम अपने अमाल पेश करने के काबिल नहीं है। हो सकता है हमारी नमाज़ें इस काबिल ना हो, तिलावत इस काबिल ना हो, जिक्र इस काबिल ना हो, तस्बीह इस काबिल ना हो, सजदे इस काबिल ना हो। हाँ, मोहब्बत का दिल तो लेकर जाएंगे, मोहब्बत का दामन तो लेकर जाएंगे, और बरोज़े हश्र जिस तरह मेरे मुर्शिद करीम ने कहा था कि मोहम्मद ने शफाअत तो खुदा मान गया, मेरे आमाल तो इस काबिल न थे नसीब कि मोहम्मद ने शफाअत तो खुदा मान गया। तो हाज़िर मुकर्रम, ये तमाम मीलाद ये मोहब्बत रसूल का दिन है। इसको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी मोहब्बत के मुताबिक, और मोहब्बत का पैमाना उनसे न दुनिया को दिखाना है, न जलाना है, न बताना है। क्योंकि याद रखिए, मैं कहा करता हूँ दुनिया में सारी बातें उनकी कोई और हकीकत होती है, ये बड़ी आम बात है। मीलाद रस्म नहीं है, मीलाद रवायत नहीं है, इसका ताल्लुक रस्म से नहीं है। रस्म लोग शुरू करते हैं, लोग बदलते हैं, रवायत बंदे शुरू करते हैं, बंदे खत्म करते हैं। इसका ताल्लुक मोहब्बत इलाह और मोहब्बत रसूल से है। लिहाजा ये न लोगों को बताना है, न दिखाना है, न जलाना है, ये तो मकीने गुंबद खज़रा से अपनी मोहब्बत का इजहार है। इलाहुल आलमीन हमें इसी